بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، اسلامک کوئز سیریز میں خوش آمدید۔ سوال ہے، سال میں کتنی بار پورا قرآن پاک پڑھنا اس کا حق ہے؟ جواب ہے، سال میں 2 بار پورا قرآن پاک پڑھنا اس کا حق ہے۔ سوال ہے، نمرود پر کتنے مچھروں نے حملہ کیا تھا؟ جواب ہے، نمرود پر 6 لاکھ مچھروں نے حملہ کیا تھا۔ سوال ہے، رمضان المبارک میں فجر کی نماز کے بعد نیند کرنا کیسا ہے؟ جواب ہے، رمضان المبارک میں فجر کی نماز کے بعد سونے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ احادیث میں یہ بات ثابت ہے کہ صبح کا وقت ذکر اور رزق کی تقسیم کا وقت ہے۔ اس وقت میں سونا رزق میں تنگی کا باعث ہوتا ہے۔ ذیل میں مذکور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کے مطابق فجر سے طلوع شمس تک سونا مکروہ ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اثر کے مطابق صبح کا پورا وقت سونے کے لیے پسندیدہ نہیں ہے، لہذا رمضان اور غیر رمضان میں فجر کے بعد سونے کا معمول بنانا اچھا نہیں ہے۔ سوال ہے، کیا حجامہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے، روزے کی حالت میں حجامہ کروانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، البتہ اگر روزے کی حالت میں حجامہ کروانے کی صورت میں کمزوری لاحق ہونے کا اندیشہ ہو تو یہ عمل مکروہ ہوگا، لہذا اگر رمضان میں حجامہ کروانا ہو تو غروب آفتاب کے بعد کروانا چاہیے۔ سوال ہے، کیا حاملہ خاتون روزہ رکھ کر درد کی وجہ سے روزہ توڑ سکتی ہے؟ جواب ہے، اگر حاملہ خاتون کو روزہ رکھنے کے بعد اپنے یا بچہ کی جان کا خطرہ محسوس ہو تو وہ روزہ رکھ کر توڑ بھی سکتی ہے۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کے مہینے میں اپنے کس بیٹے کے ساتھ کھانا کھاتے تھے؟ جواب ہے، ابن الاسیر نے عثمان بن مغیرہ سے روایت کی ہے، جب رمضان کا مہینہ آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا کھانا ایک دن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ایک دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور ایک دن اپنے داماد حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کرنے لگے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خاندان کا بڑا اپنے گھر والوں کا اکرام کرے، اپنی محبت کا اظہار کرے اور ان سے ملاقات کو جائے۔ سوال ہے، اگر تراویح نہ پڑھی جائے تو کیا روزہ پھر بھی ہو جاتا ہے؟ جواب ہے، تراویح سنت ہے اور روزہ فرض ہے۔ تراویح رات کا عمل ہے اور روزہ دن کا، دونوں جداگانہ احکام ہیں، ان میں سے ایک دوسرے پر موقوف نہیں، لہذا اگر تراویح نہ پڑھی جائے تب بھی روزہ صحیح ہو جاتا ہے، لیکن بلا عذر تراویح کا ترک کرنا گناہ ہے، سخت محرومی ہے، اور سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دینا تو اور بھی خطرناک امر ہے۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام ایک مہینے میں کتنے دن روزہ رکھتے تھے؟ جواب ہے، تاریخی اور مذہبی حوالوں کے مطابق آدم علیہ السلام کی کرۂ ارض پر موجودگی کے ساتھ ہی روزے کا وجود بھی ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر ماہ کے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے اسے جنت سے باہر بھیجے جانے کے بعد صیام توبہ قرار دیا ہے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام ایک سال میں 36 دن کے روزے رکھتے تھے۔ تاریخی ذرائع کے مطابق آدم علیہ السلام کے روزوں کا وقت مہینے کے وہ 3 دن ہوتے تھے جب چاند اپنی پوری صورت کو مکمل کرتا ہے۔ یہ 3 دن مسلمانوں میں چاند کی روشنی اور سفیدی کے سبب ایام بیض کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ہجری تقویم کے مطابق یہ ہر ماہ کی 13 سے 15 تاریخ تک ہوتے ہیں۔ سوال ہے، اسلام کے علاوہ کتنے مذہب کے پیروکار روزہ رکھتے ہیں؟ جواب ہے،
اسلام کے علاوہ ایسے مذاہب کی تعداد 6 ہے جن کے ماننے والوں کو روزہ رکھنا پڑتا ہے، اور وہ 6 مذاہب یہ ہیں: نمبر 1 یہودیت، نمبر 2 بدھ مت، نمبر 3 عیسائیت، نمبر 4 ہندو مت، نمبر 5 مورمونز، اور نمبر 6 بہائی مذہب۔ سوال ہے، افطاری میں کیا کھانے سے فوری طور پر توانائی بحال ہو جاتی ہے؟ جواب ہے، اسلامی تاریخ کے مطابق کھجوریں پیغمبرانہ غذا کا ایک اہم حصہ تھی، بنیادی طور پر اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روزہ افطار کرنے کے لیے کھجور کھاتے تھے۔ کاربوہائیڈریٹس اور فائبر کی اچھی مقدار کے لیے جانا جاتا ہے۔ پورے دن کے روزے کے بعد کھجور کھانا انتہائی ضروری غذائی اجزاء حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے جو ہاضمے کو بہتر بناتے ہیں، فوری توانائی فراہم کرتے ہیں۔ مزید برآں چونکہ ان میں وٹامنز، پوٹاشیم اور میگنیشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کھجور کرۂ ارض پر کھانے کے لیے صحت مند ترین چیزوں میں شامل ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دنیا بھر کے مسلمان افطار کے لیے کھجور کھاتے ہیں۔ سوال ہے، رمضان کی تاریخ ہر سال کتنے دن پیچھے چلی جاتی ہے؟ جواب ہے، رمضان کے مہینے کا آغاز قمری کیلنڈر پر منحصر ہوتا ہے، اس لیے یہ مہینہ ہمیشہ گرم نہیں ہوتا۔ گریگورین کیلنڈر کے تناظر میں رمضان کی تاریخ ہر سال 10 دن پیچھے چلی جاتی ہے۔ سوال ہے، کس مہینے میں صدقہ اور زکوٰۃ دینے کا اجر بہت زیادہ ہے؟ جواب ہے، رمضان المبارک میں صدقہ اور زکوٰۃ دینے کا اجر بہت زیادہ ہے۔ سوال ہے، اسلام کی پہلی فتح غزوہ بدر کس اسلامی مہینے میں ہوئی؟ جواب ہے، اسلام کی پہلی ریاست مدینہ کو قائم ہوئی ابھی دوسرا سال تھا کہ کفار مکہ نے اس ریاست کو مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹانے کا ناپاک قصد کیا اور 1000 سپاہیوں کا لشکر ابو جہل کی سربراہی میں حملے کے لیے نکلا۔ مسلمانوں کو کفار کے اس ارادے کا پتہ چلا تو 313 سپاہیوں پر مشتمل دستہ سالار اعظم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں رمضان المبارک 2 ہجری کو میدان بدر پہنچا، جہاں اللہ کی تائید و نصرت سے اپنے سے 3 گنا بڑے دشمن کی فوج کو شکست سے دوچار کیا۔ اس عظیم فتح کا قرآن حکیم میں بھی ذکر موجود ہے۔ سوال ہے، روزہ کی حالت میں غرارہ کرنا کیسا ہے؟ جواب ہے، روزہ کی حالت میں غرارہ سے منع کیا جاتا ہے۔ مبادا حلق کے نیچے پانی چلا جائے اور روزہ فاسد ہو جائے، اس لیے روزہ کی حالت میں غسل جنابت میں صرف کلی کر لینا ہی کافی ہے، غسل صحیح ہو جائے گا۔ سوال ہے، کون سی سبزی کھانے والے کو نظر بد نہیں لگتی؟ جواب ہے، کریلا کھانے والے کو نظر بد نہیں لگتی۔ سوال ہے، کس وقت کے کھانے کا اللہ پاک حساب نہیں لیں گے؟ جواب ہے، مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانے کا اللہ پاک حساب نہیں لیں گے۔ سوال ہے، رمضان میں کس وقت سونے سے یادداشت ختم ہو جاتی ہے؟ جواب ہے، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد سونے سے کیوں منع کیا گیا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جو شخص فجر کی نماز کے بعد سونے کا عادی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی یادداشت کو ختم کر دیتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق اس کے لیے حلال رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو اکثر لوگ نماز فجر یا پھر رمضان میں بھی سحری کھانے اور فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد سو جاتے ہیں، تو ایسا کرنا درست نہیں۔ اگر سونا ہی ہو تو کم از کم سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ سوال ہے، گھر میں کس عورت کی دعا کی وجہ سے گناہ کم ہوتے ہیں؟ جواب ہے، گھر میں ماں کی دعا کی وجہ سے گناہ کم ہوتے ہیں۔
سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا فیصلہ ہوگا؟ جواب ہے قیامت کے دن سب سے پہلے خون کا فیصلہ ہوگا۔ سوال ہے کون سی صورت یاد نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی؟ جواب ہے سورۃ فاتحہ اگر یاد نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ سوال ہے وہ کون سی بیماری ہے جو چائے پینے سے جلد آ جاتی ہے؟ جواب ہے جوڑوں کا درد۔ جوڑوں کا درد ایک ایسی بیماری ہے جو چائے پینے سے جلدی آ جاتی ہے۔ سوال ہے 100 سے زیادہ بیماریوں کا علاج کس تیل میں ہے؟ جواب ہے زیتون کے تیل میں 100 سے زیادہ بیماریوں کا علاج ہے۔ سوال ہے جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو کون سی بیماری آتی ہے؟ جواب ہے ایمان کی بیماری، یعنی ایمان کا کمزور ہونا اور انسان کا دین سے دور ہو جانا۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے دین سے دور کر دیتا ہے، وہ جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو اسے دین کے قریب کر دیتا ہے۔ لہذا اگر کوئی انسان دین سے دور ہے تو اسے سوچنا چاہیے اور فوراً اللہ سے توبہ کرے۔ سوال ہے انسان کے ساتھ رہنے والے جن کا نام کیا ہے؟ جواب ہے عامر۔ سوال ہے گھر کا کون سا کام کرتے وقت مانگی جانے والی دعا ضرور قبول ہوتی ہے؟ جواب ہے حضرت علی کے فرمان کے مطابق جب انسان اللہ کا دیا ہوا رزق اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے بناتا ہے تو اس وقت اللہ سے مانگی گئی دعا کو اللہ پاک کبھی رد نہیں کرتا۔ یعنی کہ جب بھی خواتین گھر میں کھانا پکائیں تو کھانا پکاتے ہوئے وہ جو بھی دعا کریں گی تو انشاءاللہ وہ قبول ہوگی۔ سوال ہے دنیا کی سب سے بابرکت عورت کون سی ہے؟ جواب ہے جس کے اخراجات کم ہوں۔ سوال ہے موت کے وقت پیشانی پر پسینہ آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے موت کے وقت پیشانی پر پسینہ آنا مومن کی نشانی ہے۔